بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، خرید و فروخت اور لین دین سے متعلق بنیادی اصول کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے یہ جانا کہ بے کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ اس ڈیفینیشن میں دو چیزیں نکل کر آئی تھیں، ایک ہے ٹرانسفر آف اونرشپ، ملکیت ٹرانسفر ہو جائے، اور دوسری چیز تھی کہ مال ہو، ایکسچینج آف ویلتھ ہو، دونوں طرف مال ہو۔ اب جو یعنی ضرور لازماً جو سوال ہوگا وہ یہ کہ مال کسے کہتے ہیں، ہم ویلتھ ہم کسے کہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم اس کی تعریف دیکھیں گے، اور اس کی تعریف جب کلیئر ہو جائے گی، مجموعی طور پر اگر اس کی تعریف بہت اچھے سے سمجھ لی جائے گی تو یہ سوالات حل ہو جائیں گے جو بہت زیادہ اٹھائے جاتے ہیں کہ کرنسی میں بے جائز ہے یا نہیں ہے، کرنسی کا کیا حکم ہے، کرپٹو کرنسیز کا کیا حکم ہے۔ اس طرح کے جو سوالات ہیں وہ اس فنڈامنٹل جو کوشچن ہے، یہ جو فنڈامنٹل سوال ہے، یہ سمجھنا بھی اس کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ آج تو ہم ان سوالات کو نہیں دیکھیں گے، صرف مال کی تعریف سے متعلق ہم دیکھیں گے۔ تو مال کی جو ڈیفینیشن فقہ کی کتابوں میں ملتی ہے وہ بہت سمپل ہے، بہت زیادہ پیچیدہ نہیں ہے۔ وہ یہ ہے المراد بالمال ما یمیل الیہ الطبع، کہ مال کہتے ہیں اس چیز کو، مال اس چیز کو کہتے ہیں جس کی طرف طبیعت کا میلان ہو۔ اسی طرح یہ بھی ملتا ہے شیء مرغوب، کہ ایک پسندیدہ چیز کو، یعنی کوئی چیز ہے جس کی طرف نیچرلی ہم اسے چاہتے ہیں، ہم اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس سے ہم کوئی نفع اٹھانا چاہتے ہیں یا نفع اٹھانے میں ہمیں وہ چیز مدد کر سکے۔ تو یہ فرسٹ پارٹ ہے مال کی تعریف کا۔ دوسرا ہے وَيُمْكِنْ ادخارُهُ لِوَقْتِ الْحَاجَةِ، کہ وَيُمْكِنُ ادخارُهُ لِوَقْتِ الْحَاجَةِ، یعنی ضرورت پڑنے کے لیے یا ضرورت کے لیے اسے جمع کرنا ممکن ہو۔ یعنی اگر کوئی چیز ہے، وہ فرسٹ کرائیٹیریا کیا ہے؟ شیء مرغوب یا ما یمیل الیہ الطبع، کہ طبیعت کی طرف، یعنی طبیعت کا اس کی طرف میلان ہو، دل کو پسند آنے والی چیز ہو۔ اگر کوئی چیز فرسٹ کرائیٹیریا تو میٹ کر رہی ہے لیکن سیکنڈ کرائیٹیریا میٹ نہیں کر رہی ہے تو وہ مال نہیں ہوگی۔ سیکنڈ کرائیٹیریا کیا ہے؟ اس کو سٹور کرنا ممکن ہو، اس کو جمع کرنا ممکن ہو۔ کیوں؟ اگر اس کو سٹور کرنا، صحیح طور پر جمع کرنا ممکن نہیں ہوگا تو پھر اس کی اونرشپ میں بھی مسائل ہوں گے، اونرشپ ٹرانسفر میں بھی ہمیں مسائل ہوں گے۔ اولاً تو وہ چیز ضائع ہو جائے گی، اور اگر ضائع نہیں بھی ہوئی اور صرف جو ہے نا ڈیجیٹلی اویلیبل ہے لیکن ہے، موجود ہے، اگر ہم مانتے ہیں تو پھر اس کو اونرشپ ٹرانسفر کرنے میں ایشوز آ سکتے ہیں۔ تو ہمیں دو چیز معلوم ہوئی۔ پہلی چیز، مال کی تعریف میں مال کے لیے ضروری ہے کہ طبیعت کا میلان ہو اس چیز کی طرف، طبیعت کو پسند آتی ہو وہ چیز۔ دوسری چیز ہے اسے سٹور کرنا ممکن ہو، اسے جمع کرنا ممکن ہو ضرورت کے لیے۔ اب یہ سوال ہوگا کہ کسی بھی چیز میں، کہ کوئی بھی چیز ہو، اس کے اندر مالیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اب یعنی مان لیجئے کہ کہیں آپ نے کوئی چیز دیکھی، کوئی ایک دم نئی چیز ایجاد ہو گئی، یا کوئی زمین سے اب نئی دھات نکال لیے، کوئی بھی چیز مل گئی، تو اس کے اندر مالیت کیسے پیدا ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب بہت زیادہ لوگ، سارے لوگ یا کچھ لوگ اسے مال سمجھنے لگیں، یعنی وہ چیز سبجیکٹیو نہ ہو۔ کوئی چیز ہے، آپ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے یہ بہت پسند ہے، تو یہ ایک دم سبجیکٹیو ہے، مائکرو لیول پر سبجیکٹیو ہو جائے گی، تو یہ مال کی ڈیفینیشن میں نہیں آ سکتی۔ تو مال کی ڈیفینیشن، مالیت کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ یہ کہ سارے لوگ یا ایک سگنیفیکنٹ پورشن اسے مال سمجھتا ہو، اسے ویلتھ یا ایسٹ سمجھتا ہو۔ اگر یہ ہے تو وہ یہ، اگر کوئی ایسی چیز ہے جسے بہت زیادہ لوگ مال سمجھتے ہیں، یا ایٹ لیسٹ ایک سگنیفیکنٹ پورشن اسے مال یا ویلتھ کنسیڈر کرتا ہو، تو وہ چیز یہ کرائیٹیریا میٹ کر رہی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ تقوم بھی اس کے اندر ہونا ضروری ہے۔ یعنی تقوم سے مراد یہ ہے کہ شریعت نے اس کے استعمال کی اجازت دی ہو۔ یعنی اب مان لیجئے کہ کوئی ایسی چیز ہے، اسے لوگ مال تو سمجھ رہے ہیں، اسے سٹور کرنا بھی ممکن ہے، لیکن شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، تو کیا ہم وہ چیز خرید سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں؟
مثال کے طور پر پورک ہو گیا. اگر اب باہر کے ملکوں میں دیکھیں تو اتنا شوق سے کھاتے ہیں، تو اب پورک خنزیر کا گوشت ہے تو اسے اسٹور کرنا ممکن ہے، اور لوگ اسے مال سمجھ رہے ہیں کیونکہ ایک سگنیفیکنٹ پورشن اسے سمجھ رہا ہے تبھی تو وہ کھا رہے ہیں، ان کے اندر پسندیدہ چیز ہے، ان کی طبیعت کا میلان اس طرف ہو رہا ہے. تو کیا ہم بھی اس کا کاروبار کر سکتے ہیں؟ اور آسان مثال شراب ہے. اب دیکھ لیجئے کتنے لوگوں کا شراب کی طرف میلان ہے، وہ شراب کی طرف ڈکلائن ہے، وہ شراب پسند کرتے ہیں. تو یہ شراب یہ فرسٹ کنڈیشن تو میٹ کر رہا ہے. سیکنڈ کنڈیشن ہے کہ اسے اسٹور کرنا ممکن ہو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اسے ہم اسٹور نہیں کر سکتے، ہم اسے ایک بوٹل میں کسی چیز میں اسٹور کیا جا سکتا ہے اور پھر اسے بیچا جاتا ہے، تو یہ کنڈیشن بھی اس کے اندر پوری ہو رہی ہے. تیسری چیز بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ایسا نہیں کہ کسی ایک سبجیکٹو ہو رہا ہے کہ کسی ایک بندے کا اس طرف میلان ہو رہا ہے، بہت سارے لوگوں کا اس کی طرف میلان ہو رہا ہے. تو مالیت کا یہ ایسپیکٹ بھی، یعنی بہت زیادہ لوگ اسے مال سمجھتے ہوں یا کم از کم ایک سگنیفیکنٹ طبقہ اسے مال سمجھتا ہو، یہ کرائٹیریا بھی میٹ ہو رہا ہے. تو کیا ہم اسے مال مان لیں گے؟ تو نہیں مانیں گے. کیوں؟ شریعت نے جو چوتھی چیز رکھی ہے مال کے لیے وہ یہ ہے کہ شریعت نے اس کے استعمال کی اجازت دی ہو، یعنی اسلام نے اس کے استعمال کی اجازت دی ہو. اگر اجازت نہیں ہے تو وہ چیز مال ہی نہیں کہلائے گی. ہم مال تو کہہ لیں گے لفظی معنی میں، یعنی لغوی معنی میں، لیکن اس کا استعمال یا اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہوگی. تو اب معلوم یہ ہوا کہ 4 چیزیں ضروری ہیں، یا 4 ٹائپس آف فلٹر ہم کریں گے کسی بھی چیز کے مال ہونے کے لیے یا نہیں ہونے کے لیے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ لوگوں کا اس چیز کی طرف میلان ہو، فرسٹ. سیکنڈ نمبر پر ہے کہ بہت زیادہ لوگوں کا اس کی طرف میلان ہو. دوسرے نمبر پر ہے وَيُمْكِنِ ادِّخَارُهُ کہ اس کو جمع کرنا ممکن ہو، اسٹور کرنا ممکن ہو. تیسرے نمبر پر ہے کہ لوگ سارے کے سارے یا بہت سارے یا کچھ لوگ اسے مال سمجھتے ہوں. اور چوتھے نمبر پر ہے شریعت نے اس چیز کے استعمال کی اجازت دی ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک ایسپیکٹ بھی پورا نہیں ہوگا تو پھر وہ چیز مال نہیں کہلائے گی. اچھا، جب مال ہی نہیں کہلائے گی تو اس کی بے نہیں ہوگی. یعنی اگر کوئی شخص، میں آپ کو یہ پن بیچ رہا ہوں، آپ کو نے کسی اور کو، کسی کو بھی کوئی 2 شخص پن بیچ رہے ہیں، اگر اگینسٹ میں شراب ہے تو یہ بے ہوگی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح اگر کوئی کنڈیشن بھی میٹ نہیں ہوگی تو وہ بے ایگزسٹ ہی نہیں کرے گی. تو یہ 4 کرائٹیریا ملنا ہے. اب سب سے آخری میں ایک جو سوال آتا ہے وہ یہ کہ کیا کسی بھی چیز کے لیے، یعنی ایسٹ کے لیے، ویلتھ کے لیے ایگزسٹنس ضروری ہے کیا؟ یعنی ٹینجیبل ایسٹ ہونا ضروری ہے کیا؟ مال کی ڈیفینیشن میں بہت زیادہ یہ سوال آتا ہے کہ کیا مال کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ٹینجیبل ایسٹ ہو؟ انٹینجیبل ایسٹس مال ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں؟ تو دیکھیے اس سلسلے میں شریعت نے کوئی نص موجود نہیں ہے شریعت میں، یعنی قرآن اور حدیث میں 2 ٹوک الفاظ میں ایسا واضح نص موجود نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم حتمی فیصلہ کر سکیں. البتہ اس چیز کو شریعت نے عرف پر چھوڑا ہے. اچھا، پہلے زمانے میں فقہا کا عرف یہ تھا کہ انٹینجیبل ایسٹس کو اسٹور نہیں کیا جا سکتا تھا، تو آؤٹ کم اس کا یہ ہوگا کہ انٹینجیبل ایسٹ مال نہیں ہوتے تھے. ہم جب بھی فقہ کی کتابیں دیکھتے ہیں یا آپ بھی کہیں پڑھیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ مال کی ڈیفینیشن میں یہ چیز آپ کو مل جاتی ہے کہ کل عین ذات قیمت مادیت یا کل شیء مرغوب، یعنی کہیں نہ کہیں اسے ٹینجیبل میں رکھا ہے کہ ٹینجیبل چیز ہونا چاہیے، ٹینجیبل چیز ہونا چاہیے. تو وہ اس وجہ سے انہوں نے نہیں رکھا کہ یہ ایک کنڈیشن ہے، اس وجہ سے رکھا کہ اس زمانے میں انٹینجیبل چیزوں کو اسٹور کرنا ممکن نہیں تھا. تو اس کا سمری یہ ہوگی کہ مال کے لیے ٹینجیبل ہونا ضروری نہیں ہے، انٹینجیبل چیزیں بھی مال ہو سکتی ہیں. اچھا، اس کی مثال یہ ہو جائے گی کہ بجلی ہے. اب جو بجلی ہے، کرنٹ ہے، جو لائٹ ہم استعمال کرتے ہیں، الیکٹریسٹی، تو وہ ٹینجیبل نہیں ہے، وہ انٹینجیبل ہے اور اسے اسٹور بھی کیا جا سکتا ہے. جب اسے اسٹور کیا جا رہا ہے اسی وجہ سے تو وہ سیل ہو رہی ہے اور پھر اسی وجہ سے تو اس کی بلنگ ممکن ہو رہی ہے. کتنا استعمال ہوا اسی بنیاد پر بلنگ ہو رہی ہے.
تو یہ ایک ایگزامپل ہے. اس طرح بہت سارے ایگزامپل ہے. ہر گھر میں گیس موجود ہے جس گیس پر کھانا وغیرہ پکایا جاتا ہے. تو جو گیس ہے وہ بھی ٹینجیبل تو نہیں ہے, وہ بھی انٹینجیبل ہے, لیکن اس کے باوجود اسے بیچ سکتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ اسے اسٹور کرنا ممکن ہو گیا. تو اگر کوئی چیز انٹینجیبل ہوگی اور اسے اسٹور کرنا ممکن ہے اور اس کے اندر دوسرے کرائیٹیریا بھی میٹ ہو رہے ہیں تو مال ہو سکتی ہے. کسی بھی چیز کو صرف اس وجہ سے ریجیکٹ نہیں کریں گے کہ وہ ٹینجیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آج کی اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہوگا کہ بیع کے لیے مال ہونا ضروری ہے. مال ہونے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہے. پہلے نمبر پر مال ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ طبیعت کا اس چیز کی طرف میلان ہو. دوسرے نمبر پر اسے اسٹور کرنا ممکن ہو. تیسرے نمبر پر لوگ اسے مال سمجھتے ہوں, بہت سارے لوگ یا کم از کم سگنیفیکنٹ پورشن کچھ لوگ. اور چوتھے نمبر پر شریعت نے اس کے استعمال کی اجازت دی ہو. اچھا, شریعت نے استعمال کی اجازت دی ہو, اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اجازت وضاحت سے اگر نہیں ہے تو پھر اس کے حرمت بھی نہ ہو. جیسے گیس وغیرہ ہے, گیس الیکٹریسٹی ہے, تو شریعت نے یہ تو اجازت نہیں, ایسا کوئی نص تو موجود نہیں ہے کہ الیکٹریسٹی استعمال کرنا چاہیے یا گیس استعمال کرنا چاہیے, لیکن کوئی ایسی ممانعت بھی موجود نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ چیزیں, اگر کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے کہ اس کے اندر یہ چیزیں مل رہی ہیں تو پھر ہم وہ مال کے دائرے میں رکھیں گے, یعنی کنڈیشنز پوری ہو رہی ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی.